تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ بے شک یہ رب کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مسلمان بنا کر کے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اس دنیا پر بے شمار اور اگر کہا جائے تو تقریباً 104 صحیفے آسمان سے زمین پر نازل فرمائے۔ ان 104 صحیفوں میں سے 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، یعنی 4 آسمانی کتابیں جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں، یعنی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ 4 کتابیں ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق اپنے اپنے نبیوں پر کوئی نہ کوئی کتاب اتاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کوئی کتاب دینا چاہی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے سینے پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت و بزرگی والی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے پر نازل فرمائی۔ اور رب نے نازل فرما کر کے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ یعنی رب نے فرمایا یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کی ذات کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے علماء نے فرمایا اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گی، ان صفات میں سے بھی کسی صفت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو کلام مجید یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، قیامت تک اس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بدلاؤ ہو سکتا ہے، نہ کوئی چینجنگ آ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ رب نے فرمایا اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کے محافظ اور نگہبان ہم خود ہیں۔ اس قرآن کی دنیا حفاظت کرے نہ کرے، لیکن پروردگار عالم اس قرآن کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اگر دنیا کے اندر جتنی بھی پریس مشینیں ہیں سب کو بند کر دیا جائے، قرآن مجید چھپنا بند ہو جائے، قرآن مجید چھپنا بند ہو جائے، دنیا سے ختم ہو جائے، پھر بھی قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے امتیوں کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کا ایک ایسا ذریعہ بنا دیا ہے، ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام قائم کیا ہے کہ مسلمانوں کے بچے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اگر قرآن چھپنا بھی بند ہو جائے، بکنا بند ہو جائے، تو پھر بھی مسلمانوں کے بچے جو قرآن کو حفظ کیا کرتے ہیں، اگر کہیں قرآن کو غلط بھی پڑھا جائے گا تو وہ اس قرآن کی اصلاح فرما دیں گے، اور اس قرآن کی جو ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک حفاظت فرماتا رہے۔ اور اگر ساری دنیا کو ہلا کر دیا جائے، ساری دنیا کو برباد کر دیا جائے، پھر بھی رب کا کلام جس طرح آج موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا۔ رب کا کلام کسی کاغذ کا محتاج نہیں ہے، کسی پریس کے چھاپنے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رب کا کلام ہے، اور جیسا رب نے بنا دیا ہے قیامت تک کوئی ویسا بنا نہیں سکتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، رب جو چیز جس انداز سے بناتا ہے اس انداز سے اس چیز کو کوئی دوسرا قیامت تک نہیں بنا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، جس کا محافظ، جس کا نگہبان خود اللہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جب بولی جاتی ہے تو شروع میں ہی لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظمت و شان والی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
یعنی جب قرآن کو پڑھنے والا قرآن کو کھولتا ہے تو یہ قرآن کا چیلنج اس کو سب سے پہلے مل جاتا ہے کہ اے قرآن کو پڑھنے والے، تو قرآن کو تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے سینے کو، اپنے دماغ کو سارے شکوک و شبہات سے پاک کر لینا، اس لیے کہ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کا دنیا میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور جو آج سوشل میڈیا پر اخبارات میں لوگ اس کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ آیتوں کو نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ مذہب اسلام پر 1400 سال سے حملے ہو رہے ہیں، کبھی عظمت قرآن پر، کبھی نبی کی شان میں، کبھی صحابہ کی عظمت پر، لیکن جس طرح نبی کی اور قرآن کی اور صحابہ کی عظمت کل تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک برقرار رہے گی۔ کوئی نہ جانے کتنے مٹانے والے آئے، مٹ گئے، ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن آج تک قرآن کا ایک ایک حرف اللہ نے جیسے آسمان سے نازل کیا تھا، آج بھی قرآن کا ایک ایک حرف زبر زیر پیش نقطہ محفوظ ہے۔ کوئی قرآن کے ایک نقطے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن نے صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر اپنے چیلنج کو مخلوق کے سامنے کیا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ فرمایا صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات مل کر کے بھی قرآن کے ایک حرف کے بنانے کی کوشش کرے تو سارے جنات اور سارے انسان مل کر کے بھی قرآن جیسے ایک حرف نہیں تیار کر سکتے۔ فرمایا تمام جنات، تمام انسان، ایک آدمی کی اوقات کیا ہے، ایک آدمی کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی باتیں کرے، وہ تو اس کی زبان ہے کچھ بھی کہے، لیکن قرآن جیسا کل نازل ہوا تھا آج بھی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ اس کی حفاظت خود رب کائنات کر رہا ہے، اس کا محافظ و نگہبان خود پروردگار عالم ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ جو قانون، جو ضابطہ دے دیا ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا، بدلا نہیں جائے گا۔ رب نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، بدلاؤ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک جگہ رب نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا وإنہ لکتاب عزیز، یہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے، یہ ایک بڑی طاقتور کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل یعنی باطل، گمراہ انسان نہ اس کے کبھی آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی اس کے مقابل میں باطل انسان، گمراہ انسان نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے۔ رب نے یہ پہلے ہی فرما دیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس لیے کہ یہ ایک عزت والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، طاقتور کتاب ہے، اس کا نہ کل کوئی کچھ بگاڑ سکا تھا، نہ آج کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اگر ہم جلوس نہ بھی نکالیں، ہم اختلاف نہ بھی کریں، ہم آواز نہ بھی اٹھائیں، پھر بھی اس کے ایک حرف پر آنچ نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت ہم سے نہیں ہے، پروردگار سے۔ ہم آواز نہ اٹھائیں پھر بھی اس قرآن کی ایک آیت تو بڑی بات ہے، 26 آیتوں تو بڑی بات ہے، ایک حرف کے اندر ایک نقطے کی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، ایک نقطے کا بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب مامون رشید کی حکمرانی کا زمانہ تھا، مامون رشید تخت خلافت پر تھا، تو اس نے ایک میٹنگ قائم کی، ایک مجلس سجائی، اس میں وقت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا، وقت کے بڑے بڑے علماء آئے، اس میں ایک یہودی عالم بھی آیا، اس نے بڑی شاندار تقریر کی، بڑا شاندار خطاب کیا، بڑے فصیحانہ بلیغانہ کلمات اس نے اپنی زبان سے ادا کیے۔ جب مجلس ختم ہوئی اور وہ یہودی جانے لگا تو مامون رشید نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، کہا تمہاری زبان بڑی اچھی ہے، اللہ نے تمہیں بڑی فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے، بڑی ادیبانہ گفتگو ہے تمہاری، تم مذہب اسلام کے اندر آ جاؤ، مذہب اسلام کو قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں، یہی میرا مذہب ہے، یہی میرے آباء و اجداد، میرے باپ دادا کا مذہب یہی ہے، میں اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد وہی آیا، اور آنے کے بعد اس نے اسلام کے خلاف، اس نے اسلام کی حمایت میں اور اسلام کی موافقت میں تقریر کرنا شروع کر دی، مذہب اسلام کے پیغام کو عام کرنے لگا۔ تو مامون رشید نے پوچھا پچھلے سال جب تم آئے تھے ہم نے اسلام کی دعوت تمہیں پیش کی تھی، لیکن تم نے مسلمان ہونے سے منع کر دیا تھا، مذہب اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا، لیکن آج تم اسلام والی گفتگو کر رہے ہو، لگتا ہے تم مسلمان ہو چکے ہو۔ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
مامون رشید نے کہا جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اس وقت تو تم نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، پھر تمہارے اسلام لانے کا کیا چیز ذریعہ بنی، کیا سبب بنا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں نے سوچا چلو دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لیا جائے، دنیا کے تمام مذہبوں کو پرکھا جائے، دیکھا جائے کون سا مذہب سچا ہے۔ تو اس یہودی عالم نے کہا میں نے توریت اٹھائی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، میں نے اس توریت کے، اللہ نے مجھے ہنر عطا کیا تھا لکھنے کا پڑھنے کا زبان کا، تو میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے اور 3 نسخے ایسے لکھے کہ میں نے توریت میں کمی اور بیشی کر دی، زیادتی اور کمی کر دی، کچھ کا کچھ لکھ دیا، گھٹا اور بڑھا دیا۔ پھر میں اس کو بازار میں لے کر کے پہنچا، کتب خانوں پر لے کر کے پہنچا، لوگوں نے اس نسخوں کو مجھ سے خرید لیا، کہا بڑی اچھی کتاب ہے، بڑا اچھا تم نے لکھا ہے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، 3 نسخے تیار کرنے کے بعد انجیل کے میں ان کے کتب خانے کے پاس پہنچا، میں نے انجیل پیش کی، کہا یہ میں نے لکھی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی اچھی تحریر ہے، انہوں نے مجھ سے اس نسخے کو لے لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے زبور کے 3 نسخے لکھے، یعنی جو اور توریت، زبور، انجیل جو 3 اور آسمانی کتابیں ہیں، میں نے تینوں کے 3 نسخے لکھے اور ان کے ماننے والوں کو عطا کیے لکھ کر کے، تو انہوں نے میرے ان نسخوں کو، لکھے ہوئے نسخوں کو قبول کر لیا اور مجھے مال و دولت سے نوازا۔ جب میں نے قرآن کے اندر تبدیلی کرنا چاہی، قرآن کے اندر کچھ گھٹانا بڑھانا چاہا، قرآن کے اندر کچھ کمی تبدیلی کرنا چاہی، تو میں عاجز ہو کر کے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا جب میں کچھ گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہوں تو چلو آگے کا پیچھے کر دے، پیچھے کا آگے کر دے۔ میں نے ترتیب بدل دی اور ترتیب بدلنے کے بعد جب میں کتب خانے، اسلام کے مذہب کے کتب خانوں کے پاس پہنچا، میں نے اپنی تحریر کو، اپنے نسخوں کو پیش کیا، تو لوگوں نے پہلے اس کی تحقیق کی، اس کو پڑھ کر کے دیکھا، پھر میرے نسخوں کو واپس کر دیا، کہا تم قرآن ویسا نہیں لے کر کے آئے ہو جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو اسی دن سے میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ساری مذہب جو ہے دنیا کے جھوٹے ہیں، یہی مذہب سچا ہے جس کو اللہ نے قرآن کے ساتھ ملابس فرمایا ہے، قرآن کے ساتھ ملحق فرمایا ہے۔ اس لیے میں قرآن کی حقانیت کو دیکھ کر کے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، قرآن کی حقانیت کو دیکھ کر کے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے اسلام لانے کا ذریعہ بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لیا تھا بلکہ نبیوں اور علماء کے ذمہ رکھا تھا، اس لیے ان کے اندر تبدیلی اور چینجنگ آ گئی۔ لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی اور چینجنگ، بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، وہ مقدس کتاب ہے کہ دنیا لاکھ مٹانے کی کوشش کرے لیکن جس کی حفاظت خود رب کائنات فرمائے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمانہ تو بدلتا رہتا ہے، حکومتیں 5 سال کے لیے آتی ہیں، پھر نیا قانون آتا ہے، پھر 5 سال کے بعد آتی ہے پھر اس کا نیا قانون، یعنی جو بھی حکمران آتا ہے، جو بھی بادشاہ آتا ہے، سب اپنا نیا قانون لاتے ہیں۔ ہوتا نہیں ہوتا، اس کا قانون الگ تھا، اس کی بارگاہ میں جانے کے آداب الگ تھے۔ اب میں بادشاہ بنا ہوں، میرا طریقہ الگ ہے، میرا قانون الگ ہے، میرا ضابطہ الگ ہے، لیکن یہ قرآن مجید رب کا وہ کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جیسا نازل کیا تھا آج بھی ویسا ہے، قیامت تک ایسا رہے گا۔ قرآن کے قانون میں، قرآن کے ضابطے میں تبدیلی اور گنجائش نہیں ہوتی۔ جس طرح کل قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، آج بھی یہی حکم ہے، قیامت تک یہی حکم رہے گا، بدلہ نہیں رہے گا زمانے کے لحاظ سے، چلو تھوڑی دن کے لیے جائز قرار دے دیا جائے۔ جس طرح قرآن نے کل کہا تھا شراب پینا حرام ہے، قیامت تک حرام ہی رہے گی، تبدیلی چینجنگ نہیں آئے گی۔ جس طرح قرآن نے کہا تھا نماز 5 وقتہ فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے، دنیا ادھر سے بدر ہو سکتی ہے، نہ 4 وقت کی ہو سکتی ہے، نہ 6 وقت، 5 ہی وقت کی فرض رہے گی۔ اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ فرما دیا، قرآن نے قانون دے دیا کہ نماز تمہیں 5 وقتہ فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے۔ اب نہ کوئی اپنے زور پر نہ 6 وقت کی فرض کر سکتا ہے، نہ 4 وقت کی کر سکتا ہے، نہ اس میں گھٹا سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا قانون ہے۔ تو قرآن کے جتنے بھی قانون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ویسے ہی فرما دیے ہیں۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں، قیامت تک حلال رہیں گی، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ قیامت تک حرام رہیں گی۔
تبدیلی اور گنجائش نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھیں عظمت قرآن کو دیکھیں، رب کے کلام کی طاقت، اس کی تاثیر کو دیکھیں کہ رب نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، رب نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، وہ مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگرچہ وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہو لیکن وہ کہتا اس چیز کو غلط ہی ہے۔ جس طرح مذہب اسلام کے اندر شراب حرام ہے، کیا ہے؟ حرام۔ اب شراب کوئی مسلمان پیے یا غیر مسلمان پیے، اگرچہ پی رہا ہے، جس طرح مسلمان اس کو غلط کہتا ہے دوسرے بھی اس کو غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں دوسرے اس کو اچھا سمجھتے ہو۔ آپ ٹرینوں میں سفر کرتے بسوں میں، اگر کوئی شرابی آ کر کے پاس آپ کے بیٹھ گیا تو آپ اس کو بھگا دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے کہ وہ بھی اس کو اپنے پاس بیٹھ رہنے دے گا، وہ بھی اپنی ناک کو پکڑے گا، وہ بھی منہ بنائے گا، اس کو بھی بدبو لگے گی، اس لیے کہ مذہب اسلام نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے، اب وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اب وہ بھی کسی کو اپنا نہیں سکتا، وہ بھی اس چیز کو نہیں اپنائے گا، وہ بھی اس چیز کی برائی کو سمجھ لے گا کہ ہاں یہ چیز بری ہے۔ جھوٹ بولنا مذہب اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن ہر مذہب والا جھوٹ کو برا جانتا ہے۔ بتاؤ کوئی ایسا مذہب ہے جو جھوٹ کو اچھا جانتا ہو؟ بتائیے، نہیں۔ اس لیے کہ مذہب اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ فطرت والی چیزیں ہیں، یعنی جو انسانی فطرت ہے، اگر غلط چیز ہے تو فطرت اس کو قبول ہی نہیں کرے گی۔ اور جن چیزوں کو مذہب اسلام نے جائز قرار دے دیا ہے، لوگ اس کو اچھے سے استعمال کرتے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ مذہب اسلام نے پانی کو جائز قرار دیا، ایسا کون سا انسان جو پانی کو برا سمجھتا ہو، پانی سے گھن کرتا ہو؟ مذہب اسلام نے دودھ کو حلال قرار دیا، کون سا ایسا انسان ہے جو دودھ کو گھن کرتا ہو، دودھ سے دور بھاگتا ہو؟ ہر انسان پیتا ہے۔ تو جو مذہب اسلام نے قانون دیا ہے وہ ایسا قانون ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ قانون سب کے نزدیک پسندیدہ معلوم ہوتا ہے، سب کو پسند آتا ہے۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو رب نے 1400 سال پہلے فرما دیا، وہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، بدلا نہیں جائے گا۔ آنے والے، آواز اٹھانے والے، انگلی اٹھانے والے، زبان چلانے والے آتے رہتے ہیں، خود مٹ جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن رب کا قرآن کل جس طرح تھا آج بھی ویسا ہی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ رب کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رب نے جو قرآن ہمیں عطا کیا ہے، صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، گھر پہ اٹھا کر رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن رب نے ہمیں پڑھنے کے لیے عطا کیا ہے، تلاوت کے لیے عطا کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کثرت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جو پڑھا نہ جائے اس کو قرآن نہیں کہا جاتا۔ قرآن اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا وہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو قرآن اس کو کہا جاتا ہے جو کثرت کے ساتھ بار بار پڑھا جاتا ہو، اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کا نام اسی لیے قرآن ہے کہ وہ زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر آپ سروے کر لیں، گوگل پہ ڈال کے دیکھ لیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب دنیا کے اندر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے۔ قرآن کی عظمت پر بے شمار احادیث، بے شمار قرآن کی آیتیں اور واقعات ہیں، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ساری چیزوں کو بیان کیا جائے۔ لیکن ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن دنیا کے اندر واحد ایسی کتاب ہے کہ جیسی کتاب نہ آج تک آئی تھی، نہ آئے گی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ قرآن جیسی کتاب قیامت تک دوسری نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے کسی بندے کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ رب کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ رب نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک میں کسی نے کوئی آئٹم بم بنایا، جاپان نے کوئی آئٹم بم بنایا تو اس کا جواب دینے کے لیے امریکہ کھڑا ہے، دوسرے ملک کھڑے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک نیا چیز ایجاد کرتا ہے، نئی چیز بناتا ہے تو فوراً دوسرا ملک اس سے اچھی دوسری بنا کر کے تیار کر دیتا ہے۔ پہلے موبائل آیا سادہ، پھر اس کے بعد اینڈرائڈ آئی، پھر الگ الگ کمپنیاں آ گئی، الگ الگ ایک سے ایک الگ فنکشن۔ یعنی اگر کسی نے ایک فارمولہ تیار کیا تب اس کے مقابل میں اس سے اچھے بنانے والے لاکھوں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی عظمت ہے، کل جس طرح نازل ہوا تھا آج تک قرآن جیسی کتاب نہ آج آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کوئی اور نہیں، رب ہے۔ یہ رب کا کلام ہے۔ اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو آج تک اس کے مقابل میں کئی اور کتابیں آ کر کھڑی ہو گئی ہوتی، لیکن رب نے چیلنج کر دیا۔ تمام دنیا کے انسان، تمام دنیا کے جنات مل کر کے بھی اگر قرآن کی ایک آیت بنانا چاہیں تو مل کر کے بھی ایک آیت بنا کر تیار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج آج نہیں، 1400 سال پہلے سے ہے۔ 1400 سال پہلے سے قرآن کے اندر چیلنج موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن اس قرآن کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے، حقیقت